بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامی، انسانوں کی تجارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بنیادی تعلیمات کو لے کر تشریف لائے ان میں ایک نمایاں عنصر آزادی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی آزادی پر پابندی کی ہر کوشش کے خلاف نبض آزما نظر آئے اور آزادی کی حقیقت سے آشنا کرانے اور ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش نبوت کے پہلے دن سے مکہ میں کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں بڑی تعداد غلاموں کی تھی، کیونکہ انہوں نے غلامی کے ظلم سے رستگاری اسی دین میں دیکھی اور تابناک مستقبل ان کے سامنے تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس میں غلامی اور انسانی تجارت کا سماج کی ترقیات میں شمار ہوتا تھا اور تجارت کا ایک ذریعہ تھا اور اس دور کی سماجی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سماجی مسئلے کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ غلامی صرف جزیرۃ العرب میں نہ تھی بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی اور چھوٹے بڑے تمام ممالک میں معمول کا حصہ تھی۔ اور غلامی انسانوں کی خرید و فروخت کا چلن ولایات متحدہ امریکہ میں بھی سابق صدر ابراہم لنکولن کے دور 1865 میں اور یورپ میں 1814 میں رکا۔ 1814 میں یورپین ممالک نے ایک کانفرنس میں متفقہ معاہدہ کیے روح سے غلاموں کی تجارت پر پابندی لگا دی گئی۔ غلاموں کو پہلا شخص آزادی دلانے والا۔ غلاموں کو آزادی دلانے والے سب سے پہلے شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا میں رائج غلامی کے نظام کے خلاف آواز اٹھانے والے آپ ہی انقلابی شخص ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں آزادی کی تحریک سے 12 صدی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدی عیسوی میں غلامی کے خلاف تحریک چلائی۔ نمبر 1، قرآن کریم میں آزادی کی ترغیب۔ جرمنی اور مستشرق آدم مینٹل کہتا ہے کہ غلامی کے مفادات میں اسلامی تعلیمات ہیں۔ غلام پیسوں کے عوض آزادی خرید سکتا ہے۔ غلام اور باندی کو اپنی پسند کے کام و مشغلہ اختیار کرنے کی اجازت تھی اور نیکی و عمدہ صفات میں اس کا شمار تھا کہ انسان مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے غلاموں میں کچھ غلاموں کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ مغربی تہذیب 4ویں صدی میں قرآن کریم میں غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں آیات اتری ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ آخرت کی مشکلات کو دور کرنے کا ایک ذریعہ غلاموں کی آزادی قرار دی گئی۔ قرآن کریم میں یہ آیت بھی ہے وَكَاتِبُوهُمْ مِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین فرمایا کہ غلاموں سے معاہدہ کر لیں کہ وہ پیسے دے کر آزادی حاصل کر لیں۔ دوسری طرف یہ بھی فرمایا جو غلام معاہدہ کے پیسے ادا نہیں کر پاتے ان کی مالی مدد کریں تاکہ وہ غلامی کے چنگل سے نکل سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض گناہوں کا ہرجانہ غلام آزاد کرنا قرار دیا، جیسے قتل کی بعض صورتوں اور زہار کے کفارہ میں بھی۔ زہار ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کے پاس جانا حرام ہے، تو کفارے کی ایک صورت غلام آزاد کرنا ہے۔
نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی ترغیبات دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی موقع آیا تو اسے غنیمت سمجھا اور آزادی کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی یہ اندازہ تھا کہ جو برائی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی جڑیں بے حد مضبوط ہیں، اس کا خاتمہ 23 سالہ مدت میں نہیں کیا جا سکتا، اور یہی 23 سالہ مدت دور نبوت ہے، جبکہ 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیاری کی بنیادیں غلامی کی رکھ دیں، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے عالم اسلام میں غلامی کا صفایا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی بنیادوں پر عمل شروع کر دیا تھا اور نفاذ ہونے لگا۔ ایک طریقہ یہ بھی اپنایا کہ دوزخ کی آگ سے آزادی کو غلام کی آزادی سے جوڑ دیا، اور فرمایا جس مسلمان نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ ہر جوڑ کے بدلے اس کا ہر جوڑ کفایت کرے گا۔ جو مسلمان عورت کسی مسلمان باندی کو آزاد کرے تو وہ اس کے جہنم سے رستگاری کا ذریعہ ہے، اس کے ہر جوڑ کے بدلے اس کا ہر جوڑ کفایت کرے گا۔ طبرانی میں یہ روایت نقل ہے، ایک صاحب خدمت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور بتائیں بہترین کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان لانا، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا کس غلام کا آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو اور مالک کا پسندیدہ ہو۔ امام مسلم نے روایت کیا۔ اس فرمان کے ذریعے بتانا مقصود ہے کہ غلام کی قیمت جس قدر زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی مالک کو عزیز ہوگا، پھر اس کا آزاد کرنا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہوگا۔ غلام کو آزاد کیا، پھر منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ ہے وہ انتہائی حسین معیاری مثال ملتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام زید ابن حارثہ 8 سال کے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اولاد جیسا معاملہ کرتے، اور یہ لپالک بنانے کی ممانعت سے پہلے کی بات ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے وہ اس قدر سرشار تھے کہ جب زید کے باپ اور چچا تلاش کرتے ہوئے زید تک پہنچے، دربار نبوت میں حاضر ہوئے تاکہ زید کو واپس لے سکیں اور اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ واقعہ بتاتے ہیں زید کے حقیقی بھائی جبلہ کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور زید کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، زید آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں منع نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی زید بول پڑے، اللہ کے رسول، بخدا میں آپ کے مقابلہ میں کسی کو منتخب نہ کروں گا۔ جبلہ کہتے ہیں میں نے بھائی کی رائے کو اپنی رائے سے بہتر وقت پایا۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ زید کی شادی اپنی چچازاد زینب بنت جہش سے کرا دی اور ایک بڑی جنگ میں ان کو امیر بنایا۔ یہ تو تنہا ایسے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ زید کے بیٹے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیٹے کی طرح محبت کرتے اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ رہتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے روم کے مقابلے کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا ان کو امیر مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس تک غلامی کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس لے رہے تھے، غلاموں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید فرما رہے تھے۔
علی ابن ابو طالب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلمات تھے نماز نماز، غلاموں دستنگروں کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ انسان اپنے جیسے انسان کو غلام بنائے، اور جہاں جہاں یہ جو ہے لعنت تھی اس کو دور کرنے کی ساری تدبیریں اختیار کی، حتیٰ کہ وہ بنیاد بنی، اور آج اس طرح کی غلامی پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ ہزاروں سلام، لاکھوں درود محمد عربی اور آل پہ، اصحاب پہ۔